مسیح یسوع کے زندہ ببرکت اور پرفضل نام میں میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو اپنی برکتوں سے بھرپور کرے۔ آج جو کلام میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ مقدس مرکز کی انجیل 4 باب اس کی 21 سے 41 آیت میں یوں مرقوم ہے، اور اس نے ان سے کہا، کیا چراغ اس لیے لاتے ہیں کہ پیمانہ پلنگ کے نیچے رکھا جائے؟ کیا اس لیے نہیں کہ چراغ دان پر رکھا جائے؟ کیونکہ کوئی چیز چھپی نہیں مگر اس لیے کہ ظاہر ہو جائے، اور پوشیدہ نہیں ہوئی مگر اس کے ظہور میں آئے۔ اگر کسی کے سننے کے کان ہوں تو سن لے۔ پھر اس نے ان سے کہا، خبردار رہو کہ کیا سنتے ہو۔ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا، اور تم کو زیادہ دیا جائے گا، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی جو اس کے پاس ہے لے لیا جائے گا۔ اور اس نے کہا، خداوند کی بادشاہی ایسی ہی ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں بیج ڈالے اور رات کو سوئے اور دن کو جاگے، اور وہ بیج اس طرح اگے اور بڑھے کہ وہ نہ جانے زمین آپ سے آپ پھل لاتی ہے، پہلے پتی، پھر بالیاں، پھر بالوں میں تیار دانے۔ پھر جب اناج پک چکا تو وہ فی الفور دراتی لگاتا ہے، کیونکہ کاٹنے کا وقت آ پہنچا۔ پھر اس نے کہا کہ ہم خدا کی بادشاہی کو کس سے تشبیہ دیں اور کس تمثیل میں ان سے بیان کریں؟ وہ رائی کے دانے کی مانند ہے کہ جب زمین میں بویا جاتا ہے تو زمین کے سب بیجوں سے چھوٹا ہوتا ہے، اور ایسی بڑی ڈالیاں نکالتا ہے کہ ہوا کے پرندے اس کے سایہ میں بسیرا کرتے ہیں۔ اور وہ ان کو اس قسم کی بہت سی تمثیلیں دے کر ان کی سمجھ کے مطابق کلام سناتا تھا، اور بے تمثیل ان سے کچھ نہ کہتا، لیکن خلوت میں اپنے خاص شاگردوں سے سب باتوں کے معنی بیان کرتا تھا۔ اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا، آؤ پار چلیں۔ اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں۔ تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے ڈوبنے لگی۔ کشتی پانی سے بھرتی جاتی تھی اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا۔ پس انہوں نے اسے جگا کر کہا، آئے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا، ساکت ہو، تھم جا۔ پس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ پھر ان سے کہا، تم کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ اور وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے، یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں؟ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ ہمیں میرے عزیزو اس پاک کلام میں ایمان کی مضبوطی کا بتایا گیا ہے۔ جیسے اس کے شاگرد، پانی طوفان آیا تو اس کے شاگرد ڈرنے لگے، تو اس نے ان سے کہا کہ تم اب تک ایمان نہیں رکھتے؟
تو میرے عزیزوں، ہمیں ایمان کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے ایمان میں مضبوط ہونا ہے، اور اس پاکلام کے وسیلہ سے ہم اپنے ایمان میں مضبوط ہو سکتے ہیں۔ ہم اس پاکلام پر جتنا عمل کریں گے، جتنا اس کے پاکلام کے مطابق چلیں گے، اپنی زندگیاں گزاریں گے، ہمارا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ تو آئے میرے عزیزوں، ہم اپنے آپ پر غور کریں، اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہم میں کتنا ایمان ہے، کہ ہم جب اپنے خدا سے ایمان سے مانگتے ہیں تو ہمارا خدا ہمیں کیا کیا عنایت کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنے خدا سے مانگنے کی ضرورت ہے، اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، تو ہم اپنے ایمان میں مضبوط ہو جائیں تاکہ نجات کی زندگی حاصل کر سکیں۔ تھینک یو۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے، میری ویڈیو کو لائک کریں، میری چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی طرح آپ کے ساتھ کلام شیئر کرتی رہوں تو آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ آگے پھیلائیں، تاکہ میرا چینل جتنا گرو کرے گا اتنے زیادہ لوگوں کے پاس یہ کلام پہنچے گا اور لوگ اس کلام کے وسیلہ سے نجات حاصل کر سکیں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔